بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، آئیے آج آپ لوگوں کو میں آج کے سبق میں عبارت کیسے حل کی جاتی ہے اس کا میں طریقہ آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں۔ بہت سارے وقتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ طلباء کو گرامر یاد ہے، قاعدہ یاد ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے وہ جاری کرے گا عبارت پر، عربی جملے پر، یہ طریقہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ سارے قوانین و قواعد جاننے کے باوجود ان کو مہارت حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ وہ عربی کتابوں کو خود سے پڑھ کر حل نہیں کر پاتا ہے۔ تو آئیے میں آج کے سبق میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ اگر آپ کو عربی قواعد، صرف اور نحو آپ کو صحیح سے یاد ہے تو آپ اپنے علم کی بنیاد پر بے پڑھی ہوئی کتاب کو بھی خود سے آپ کیسے حل کر لیں گے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ کو میں وہی سکھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، عبارت بہت آسان ہے، آپ سبھی لوگ اس عبارت سے مانوس ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ ایک منٹ کے لیے آپ لوگ فرض کر لو کہ آپ ان عبارتوں کو نہیں جانتے ہو اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، بس آپ کو جو ہے عربی کے قواعد اور عربی کے گرامر آپ کو معلوم ہے۔ اس گرامر کی روشنی میں آپ ان عبارتوں کو حل کرو گے آج۔ تو ایک ہے، اس عبارت کی دو حیثیت ہے۔ ایک، اس کے اندر مادہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر لفظ کے اندر جو اصل حروف ہیں ان حروفوں کو مادہ کہا جاتا ہے۔ تو کبھی ثلاثی 3 حرف کا ایک کلمہ ہوتا ہے، عربی میں 3 سے کم میں کوئی کلمہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ علم صرف جب آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ساری باتیں بتائی جائیں گی کہ کچھ کلمات 3 حرف کے ہوتے ہیں، کچھ 4 کے، کچھ اس میں مجرد ہے تو مزید فی ہے۔ یہ ساری گفتگو آپ کو انشاءاللہ ہم بعد میں کروائیں گے۔ آج ابتدائی طور پر ہر جماعت کے بچے موجود ہو یہاں پہ، تو آپ لوگ دیکھو کہ کس طریقے سے آپ لوگ حل کرو گے۔ تو ایک ہے اس کے اصل جو ہے عبارت کے اندر ایک اصل لفظ جس کا معنی و مفہوم جاننے کی ضرورت ہے، اور ایک ہے اس حرف کو جو مزین کیا گیا، جو اس کی زینت ہے، زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش کی بنیاد پر اس لفظ کا معنی اگرچہ متعین ہے لیکن اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے زبر زیر پیش کی وجہ سے۔ تو آپ پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلا لفظ الحمد آیا۔ اس الحمد کو آپ کو لغت دیکھنا ہے۔ لغت آپ لوگ استعمال کرو گے حل کرنے کے لیے تو 3 لغت کا استعمال کرو گے اپنے اعتبار سے۔ جو قواعد کے اعتبار سے کچھ زیادہ ترقی کیے ہوئے ہوں تو وہ آپ لوگ مصباح اللغات دیکھ سکتے ہو۔ مصباح اللغات، القاموس الجدید، اردو سے عربی، عربی سے اردو، یہ 3 لغت آپ لوگ استعمال کرو گے کس کو حل کرنے کے لیے؟ عربی عبارتوں کو حل کرنے کے لیے۔ قاموس حل لوگے تو آپ عربی سے اردو، یہ آپ کو عربی عبارت حل کرنے کے لیے مدد کرے گی۔ تو میں نے کیا کہا کہ عربی کا کوئی کلمہ، کوئی لفظ 3 حرف سے کم میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو ملتا ہے تو ڈھونڈنے کی ضرورت، اگر کوئی دو حرف کا ایک کلمہ دکھ رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ ڈھونڈنا ہوگا کہ تیسرا حرف ضرور یہاں پہ موجود ہے جس کو کہ حذف کر دیا گیا ہے، کیوں حذف کیا گیا اور اصل میں تھا کیا، اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو دیکھو ہم کو یہ ملا الحمد، تو ٹوٹل ہم گننے جا رہے ہیں، اس میں ٹوٹل 5 حروف ہیں۔ کتنے؟ 5 حروف ہیں۔ اصل کتنا ہوگا؟ 3 ہی حرف ہوگا۔ تو ہم نے اور آپ نے پڑھ لیا کہ الف اور لام یہ اصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے
نحو کے شروعات ہی میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ کسی کی علامت ہے. جو علامت ہو وہ مادہ نہیں ہو سکتا، وہ اصل نہیں بن سکتا. سمجھ گئے؟ تو یہ جب علامت ہے، کس کی علامت ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے. لہٰذا ہم کو الحمد کا معنی اگر نہیں معلوم ہے تو لغت میں ہم کو الف لام سے نہیں ڈھونڈنا ہے. تو وہ دونوں چھٹ گیا. اس کے بعد کتنا بچا؟ ہا میم دال، 3 حرف. تو 3 حرف کا ایک کلمہ ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ کو حمد کا لفظ آپ کو لغت میں نکالنا ہوگا. مان کے چلو کہ آپ کو اس جملے کے اندر کوئی لفظ کا ترجمہ معلوم بھی ہے، پھر بھی ابتدائی دور میں آپ کو لغت لے کر بیٹھنا ہوگا. جس کا معنی معلوم ہے اس کو بھی ہم کو لغت میں دیکھنا ہے. تو کیا فائدہ ہوگا؟ مثال کے طور پر حمد جب دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو یہاں تو الحمد کیا ہے؟ مصدر ہے، تعریف کرنا جس کا معنی ہے. تو آپ کو یہی معنی معلوم ہوا. لیکن جب الحمد کو جب لغت میں آپ نکالو گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ کس باب سے آیا ہے اور کس کس باب سے آ سکتا ہے. اور جب مختلف باب سے آئے گا تو ترجمہ میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے. پھر یہ حمد کے بعد اور بھی کتنے الفاظ، حماد ہو سکتا ہے، حامد ہو سکتا ہے، احمد ہو سکتا ہے. اگر آپ لغت نہیں کھولتے تو صرف حمد کا معنی چونکہ پہلے سے معلوم تھا اس لیے آپ لغت نہیں کھولتے تو صرف ایک ہی لفظ آپ کو معلوم ہوتا. تو لغت دیکھنے کا فائدہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تو آپ کو حمد کا معنی دیکھنا ہے. تو الحمد کا معنی آپ کو پتہ ہو گیا، تعریف کے معنی میں ہے. اب ہم کو للہ، تو اللہ ہم کو پتہ ہے اللہ. تو پھر بھی آپ کو لغت اٹھا کر کے دیکھنا ہوگا کہ بھائی یہ اللہ کا لفظ ہے، اس کے بارے میں لغت میں کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. جب دیکھنے کے لیے جاؤ گے تب آپ کو اس میں بھی بہت سارے جو ہے الفاظ ملے گا. اللہ ملے گا. تو اللہ کیسے ہوا؟ الہ سے ہوا. الہ کا معنی کیا ہے؟ پھر الہ کی جمع کیا آتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ کا اصل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہو جائے گی جب آپ اس کی جو ہے حقیقت جاننے کے لیے جاؤ گے. تو معلومات میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے معلومات میں اضافہ ہوگا. رب، اب رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی آپ کو پتہ نہیں ہے. تو 3 لفظ ہونا چاہیے نا. 3 لفظ. تو رب میں کتنے لفظ ہیں کہ کتنے حرف ہیں؟ 3 ہی حرف ہیں. تو آپ جب مصباح اللغت اٹھا کر کے دیکھو گے را با تو 2 لفظ کا تو نہیں ہوتا ہے. تو وہاں پہ اگر دیکھ رہے ہو لغت میں اوپر جو لکھا ہوا ہے را با اور اس پر تشدید ہے تو اس کا مطلب وہ خود ہی 3 حرف کا ایک لفظ ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ نہیں را اور صرف با ہے تو پلٹتے جاؤ گے. جب دیکھو گے را با کے ساتھ تا آ گیا تو اس کا مطلب آپ باؤنڈری کراس کر گئے اس لفظ کو دیکھنے کے لیے. پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھو. ٹھیک ہے، تو آپ کو رب کا معنی وہاں پہ مل جائے گا. ٹھیک کہ رب، اب معنی پتہ ہے اس کو، رب کا معنی رب یو ربی سے رب، تربیت کرنے والا ہے نا جی. العالمین دیکھو کتنے حرف کا ہے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 حرف کا ایک لفظ دکھ رہا ہے آپ کو. 8 حرف کا ایک لفظ دکھ رہا ہے. لیکن یہ کتنے ہونا چاہیے؟ 3 ہی حرف سے آپ کو دیکھنا ہوگا. 3 ہی حرف سے آپ کو دیکھنا ہوگا. تو آپ کیسے نکالو کہ اس کے اندر ہم کیا دیکھیں؟ الف لام کے بارے میں تو پتہ ہے، الف لام کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ چلو یہ اسم کی علامت ہے. اس کے بعد عالمین کا لفظ ہے اور مجھ کو اس کا معنی پتہ نہیں ہے، دیکھوں کیسے؟ تو جو ہے اہل عرب نے اس کو اصل نکالنے کے لیے انہوں نے ایک الفاظ کو خاص کر لیا ہے اور اس کو اصل معنی ہے کہ اس پر پرکھو. جس طریقے سے ہوتا نہیں کہ ایک انسان جو ہے جسے ترازو ہے، تو ترازو کیا ہے؟ ناپنے کا ایک آلہ ہے. اب اس کے ذریعے سے آپ جتنے قسم کے ترازو، چاول بھی ناپ سکتے ہو، گیہوں بھی ناپ سکتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اس میں ہر قسم کے اناج اس میں ناپ سکتے ہو، ایک ہی ترازو ہے. تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے ترازو کے طور پر کس کو لیا؟ اس نے فا، عین اور لام، یہ تینوں کے تینوں کیا ہے؟ اصل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ملاؤ گے تو یہ فا عین کے ساتھ مل جائے گا اور یہ عین لام کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک، تو اب اس کو جو ہے اس کے وزن پہ کرو. یہ عالمین فا ہے نا جی، عالمین یہ عالمین سے ہوتا ہے، یہ تو عالمین ہے، عالمین ہے نا جی.
فعالین بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا جی. تو اب دیکھو کہ فا کی جگہ میں یہ فا اصل ہے، اس کی جگہ میں کون ہے؟ عین اصل ہے اور لام اصل ہے، یہ تینوں اصل ہے نا. تو فا، عین اور لام کی جگہ میں کون کون ہے؟ الف لام یہاں تھا نا، الف لام کو تو ہٹا دیا آپ نے، الف لام کو ہٹا دیا. تو فا کی جگہ میں کون ہے یہاں پہ؟ عین ہے، اور اس عین کی جگہ میں کون ہے؟ لام ہے. اس کے بعد لام کی جگہ میں کون ہے؟ میم ہے. تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اب جو ہے عین کو لے لینا ہے، لام اور میم کو لے لینا نہیں. عین لام میم. اب عین لام میم سے آپ جو کیا کرو گے؟ لغت میں ڈھونڈنے کے لیے جاؤ گے تو آپ کو عالمین مل جائے گا. پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد دیکھو میں ابھی آپ کو ایک ناحیے سے صرف عبارت حل کرنا سکھا رہا ہوں. ایک لفظ ہے یہاں، کیا ہے؟ الرحمن. الرحمن، تو اصل میں الرحمن وہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ ہے اس طریقے سے الرحمن. الرحمن، الرحمانی ہے اس طریقے سے. تو یہ کس کے وزن پر ہے؟ الفعلانی. الرحمن ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم نہیں ہے، تو کیسے آپ لغت اٹھا کر دیکھو گے؟ لغت ہی سے نہ حل کرو گے. تو رحمان، تو اس کے اصل کیا ہے؟ فا عین لام. تو الرحمن الفعلان، ایک ہوا کہ نہیں؟ الفعلان. تو فے کی جگہ میں کون ہے؟ را ہے، اس کو نکال لو. عین، عین کی جگہ میں کون ہے؟ ہا ہے. لام، لام کی جگہ میں کون ہے؟ میم. اس کا مطلب یہ را ہا میم، یہ تین لفظ کے ذریعے سے آپ کو لغت میں ڈھونڈنا ہوگا تو آپ کو الرحمن لغت میں مل جائے گا. ہر لفظ کو اس طریقے سے آپ کیا کرو گے؟ اسی الفعل کے وزن پر، ہے نا، اس کو سیٹ کر کے جو فے کی جگہ میں ہو، جو فا کی جگہ میں ہو، جو عین کی جگہ میں ہو، جو لام کی جگہ میں ہو، سب کو چھانٹ کر نکال لو گے اور اس تین لفظ، تین حرف کے ذریعے سے پھر آپ لغت استعمال کر کے آپ اس کا اصل معنی نکال لو گے. تو اس طریقے سے مالک کس کے وزن پر ہوا؟ فاعل. مالک فاعل. تو مالک کا معنی آپ کو پتہ نہیں ہے. الرحیم کس کے وزن پر ہوگا؟ الرحیم اس کے وزن پر ہوگا الفعیل. ہاں، الفعیل، الفعیلی، الرحیمی، الفعیل. آپ کہو گے کہ یہاں تو تشدید ہے، یہاں تشدید کہاں ہے؟ بہت سارے بچوں کے ذہن میں آئے گا. تو الف لام کی جو ہے نا، یہ الف لام کی دو طرح کے الف لام ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں القمریہ، ایک شمسیہ. کچھ ایسے حروف ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جس پر الف لام داخل ہو تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس میں پڑھا نہیں جاتا ہے. جیسے القمر، قمریہ اس لیے کہتے ہیں القمر میں الف لام پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا؟ اور الشمس الف لام پڑھا گیا؟ نہیں پڑھا گیا. تو دو طریقے کے الف لام ہوتے ہیں اس اعتبار، یعنی کلمات پر داخل ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک. تو الرحمن میں یہ را، یہ کچھ حروف ہیں، یہ تجوید کی کتاب میں آپ لوگ تفصیل کے ساتھ پڑھو گے. وہاں تجوید کی کتاب میں یا صرف کی کتاب میں بھی پڑھائی ہوتی ہے. تو جیسے کوئی جس کلمے پر آپ کو الف لام داخل کرنا ہے، جس کلمے پر الف لام داخل کرنا ہے، تو اس کے حروف، اگر اس کا پہلا حرف، اس کلمے کا پہلا حرف اگر حروف شمسیہ میں سے ہے تو وہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا. اگر قمریہ میں سے ہے تو اس کا الف لام پڑھا جائے گا. تو وہی فرق ہے، کچھ نہیں ہے. تو الف لام دونوں ایک ہے. تو الرحیم الفعیل کے وزن پر ہے، تو یہ فا کی جگہ میں جو ہے را ہے، عین کی جگہ میں ہا ہے. اس کا مطلب یہ یا، یہ تو اصل نہیں ہے، اصل ہے فا عین لام اصل ہے. تو اس کا مطلب اس کو کاٹ دیا جائے گا. یہ لام اصل ہے، لام کی جگہ میں کون ہے؟ میم ہے. ٹھیک. مالک کس کے وزن پر ہوا؟ فاعل کے وزن پر ہوا. مالک فاعل، مالک فاعل، مالک فاعل. اصل کو مالک کا معنی پتہ نہیں ہے، کیسے ڈھونڈو گے؟ پہلے اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ فاعل لام ہے. فا کی جگہ میں کون ہے؟ میم ہے. اس کا مطلب الف کٹ گیا، یہ الف کٹ گیا. عین کی جگہ میں لام ہے، کاف کی، عین کی جگہ میں لام ہے، کاف، لام کی جگہ میں کاف ہے. یعنی میم لام کاف سے آپ دیکھو گے تو آپ کو لغت میں اس کا معنی مل جائے گا. تو کوئی بھی عربی کتاب آپ لوگ کھولو گے تو چاہے وہ منہاج العربیہ سے لے کر کے میں بخاری شریف تک، قرآن کریم تک،
ہر طلبہ کا اپنے معیار کے اعتبار سے جو ہے نا، میں بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ لوگ لغت سے، یعنی کبھی بھی جو ہے اپنے طالب علمی کے زمانے میں شرح کی مدد لینے کی کوشش مت کرو، جو بھی آئے لغت سے دیکھو، لغت دیکھنا نہیں آ رہا ہے اپنے دوستوں سے پوچھا کرو۔ تو اس طریقے سے ہر جو ہے، بس ایک نمونے کے طور پر میں بتایا کہ پہلے آپ کا کام کیا ہوگا، لفظ کا ترجمہ نکالنا کام ہوگا، لفظ کا ترجمہ نکال، جب لفظ کا ترجمہ نکل گیا اب آؤ کہ الحمد، یہ ترجمہ کرو گے، یہ دو الحمد دو، اس پر پیش کیوں ہے، للہ یہاں پہ کسرہ کیوں ہے، ربی یہاں پہ جو ہے کسرہ کیوں ہے، پوچھو اپنے سے پوچھو۔ ہم نے تو پڑھ لیا ہے کسرہ ہوگا تو ہم اعراب کے لحاظ سے اس کو کیا کہیں گے، یا تو جر کہیں گے یا تو نصب کہیں گے، ہے نا، نصب میں بھی جر کسرہ ہوتا ہے اور جر میں بھی کسرہ ہوتا ہے۔ اپنے دماغ میں گھماؤ کہ نصب کی حالت میں کسرہ کب کب ہوتا ہے، نصب کی حالت میں کسرہ کب کب ہوتا ہے، تو دیکھو گے آپ کہ جمع مؤنث سالم کی صورت میں کسرہ ہوتا ہے، جمع مؤنث سالم کی صورت میں نصب کی حالت میں کسرہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو جمع مؤنث سالم نہیں ہے، جمع مؤنث سالم نہیں ہے، تو نصب کی بنیاد پر تو نہیں ہو سکتا، تو کسرہ ہوگا تو کیوں ہوگا بھائی، جر کی بنیاد پر ہوگا۔ ربی، تو یہ جر کیسے ہیں، جر ہونے کے لیے کیا چاہیے، تو مضاف الیہ بنے، یا تو حرف جار کا مدخول ہو، اس پر حرف جار داخل ہو، تو رب پھر کہے یہ الرحمن پر کیوں کسرہ ہے، رحیم پر کیوں کسرہ ہے، مالک کے پر کیوں کسرہ ہے، یوم میں کسرہ کیوں ہے، یعنی سوال کرو، اس سوال کا جواب ڈھونڈو۔ کیسے ڈھونڈو گے، اپنے نحو کی معلومات کی بنیاد پر، کیونکہ یہ سب کے سب کو دیکھو، رب کیا ہے، اسماء متمکنہ میں سے ہے کہ نہیں، اسماء متمکن ہے تو اسم متمکن کی کون سی قسم ہے، ٹھیک، عالمین کو دیکھو یہ اسم متمکن میں سے ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی کون سی قسم ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اس کا اعراب کیا ہے، یہ عالمین، کیا یہ نون زبر نہ یہ اعراب ہے، یا اس کا یا اعراب ہے، کیا اعراب ہے اس کا، یعنی اس طریقے سے آپ ہر کتاب میں جب شروعات میں آپ لوگ جب شروع کرو گے تو آپ کو کچھ دنوں تک بہت ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ لغت لے کے بیٹھو گے اور پہلے اس کو کیا کرو گے، یہ ہر ایک پر زبر زیر پیش، اچھا میں دیکھیے رحمان میں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس پر را پر زبر کیوں ہے اس پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، یہ نے پر کیوں زبر ہے، یہاں پر کاف پہ کیوں زبر، لام پہ بھی زیر ہے لیکن نہیں پوچھ رہا ہوں، میم پر فتح کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، کس پر پوچھ رہا ہوں، یہ کاف پر زیر کیوں ہے اس کو پوچھ رہا ہوں، کیوں، اس لیے کہ اعراب کی جگہ آخری حرف ہے، اعراب کی جگہ آخری حرف ہے، اور اعراب کی بنیاد پر معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، اعراب کی بنیاد پر معنی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس کو پہلے کلیئر کر لو گے، اس کو کلیئر کر لو گے تو کتنے طریقے سے ہوا، دو طریقے سے ہوا کہ نہیں، عبارت کو حل کرنا دو طریقے سے آپ نے حل کیا، اس کے بعد اب ترجمہ کی طرف جاؤ گے، اس کے بعد ترجمہ کی طرف جاؤ گے، الحمد، پھر تمام تعریفیں للہ، لام لیے کے لیے اللہ کے لیے، رب، یہ دیکھو تو لام یہاں پہ حرف جار داخل ہے اس لیے یہ مجرور ہے اللہ ہی، رب سے کون مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مراد ہے نا، تو اللہ ہی پر اس کو جو ہے یہ اللہ کی ایک صفت ہے، ٹھیک، یعنی جو اللہ ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی اللہ ہے، تو ایک ہی ہوا کہ نہیں، تو ایک ہی ہوا، تو اس لیے یہ کسرہ ہے تو یہ بھی کسرہ ہے۔ اچھا اس کے بعد رحمانی، جو اللہ ہے وہی رحمان ہے، جو رحمان ہے وہی اللہ ہے، تو اللہ ہی میں کسرہ ہے اس لیے رحمانی میں کسرہ ہے، رحیمی میں اس لیے کسرہ ہے، اللہ پر کسرہ آ گیا اس لیے اس میں بھی کسرہ ہے، کیونکہ الگ نہیں ہے وہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مالک، بھائی مالک کون ہے، وہی اللہ ہے، تو اس لیے یہ مالک، یوم پھر کیوں ہے، کہ اس لیے کہ یوم مضاف الیہ واقع ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مالک کے یوم، اس کا معنی کیا ہوا جی، یوم کا مالک، یوم الدین، دین قیامت کے دن یعنی حساب و کتاب کے دن کا مالک، کا آیا کہ نہیں، اس کا مطلب مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مجرور میں سے ہوتا ہے، اس لیے یوم میں یہاں ہے، یوم الدین، اس میں کیوں کہتا ہے یہ بھی مضاف الیہ واقع ہے، کہ یہ مضاف الیہ تو مضاف کون ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ تو یہ مضاف ہے، اور مضاف الیہ کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ضمہ ہی ہوگا، جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا غلام زیدین، تو یہاں پہ مو دیکھ لیا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ مضاف پہ کیا ہوگا، کسرہ ہی ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، اس پر اگر یہ مرفوعات میں سے ہے، اگر یہ مرفوع ہے تو ضمہ ہوگا، اگر یہ منصوب ہے تو فتح ہوگا،
اگر مجرور ہے تو کسرہ ہوگا، مضاف پر اعراب اس کے عامل کے اعتبار سے ہوگا، ٹھیک، لیکن زیدن ہمیشہ یہ مجرور ہی ہوگا مضاف الیہ کی بنیاد پر۔ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نتیجہ خیز جو ہے آپ عبارت حل کرو گے، اس کے بعد پھر آپ ترجمہ بھی کر دو گے آہستہ آہستہ، ایاک نعبد، پھر نعبد میں آؤ گے تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے سبق میں آپ لوگوں کو میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنی کتابوں کو خود جب آپ لے کر کے بیٹھو گے تو آپ کس طریقے سے لغت کے سہارے سے آپ عربی عبارت کو حل کر پاؤ گے۔ تو آپ لوگوں کو آج کا سبق میں امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو کل سے آپ لوگ اس طریقے سے انشاءاللہ حل کرو گے۔ تو یہ جو عبارت آپ حل کرو گے، یہ کون سی عبارت حل کرو گے؟ جس کو آپ کے استاد نے پڑھا دیا اس کو نہیں، جو آپ کے استاد کل پڑھائیں گے، آپ کے استاد جو کل پڑھائیں گے اس کو آپ حل کر کے جاؤ گے، اور جب حل کر لو گے تو آپ کیا ہوگا، آپ کے استاد کیا پڑھا رہے ہیں آپ کی جو علم کے اندر پالش لگ جائے گی۔ یعنی آپ نے حل کر کے آپ کو پتہ نہیں تھا، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے آدھے گھنٹے اس کو ٹائم دے کر کے حل کیا اور ترجمہ کر دیا الحمدللہ رب العالمین، لیکن آپ کے سینے میں دم نہیں ہے، ابھی بھروسہ نہیں ہے آپ کے علم پر کہ ہم نے جو حل کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو امید ہے کہ میری جو ہے محنت پر مہر لگ جائے، تو آپ کل انتظار کرو گے کہ اتنی ساری رات میں 11-12 بجے تک محنت کیا ہوں اور اس نتیجے تک پہنچا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کب صبح ہوگی، کب صبح ہوگی، گھنٹی میں جاؤں گا اپنے استاد سے، میں سنوں گا کہ میرا والا ہی ترجمہ کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا ترجمہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کا استاد آپ کے حل کیے ہوئے ترجمہ کو کہے یہی ترجمہ کر دے تو آپ کو دلی طور پر جو خوشی ہوگی میرے بابو، میرے عزیز طلبہ، تو اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، کیونکہ اسی کو کہتے ہیں محنت کا پھل، اسی کو کہتے ہیں محنت کا پھل۔ نتیجہ خیز جب آپ کا عبارت حل کیا ہوا عبارت جو ہے بالکل آپ کو استاد کے معنی کے مطابق ملے گا تو آپ کو اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ پھر دن بدن اسی طریقے سے آپ کی محنت چلتی رہے گی، جاری رہے گی، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اتنے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے نیچے کتنے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو محنت اور جذبہ کے ساتھ عبارتوں کو حل کرتے ہوئے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔